سمجھ لینے چاہیے اور وہ عذر دور کرنے چاہیے. جہالت، نمبر 2 تعویل، اور نمبر 3 حالت اکراہ. یعنی لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا، بھول گیا، نہیں علم ہوا اور کوئی کفر کا کام، کفریہ کام سرزد ہو گیا، تو یہ جہالت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، پیچھے قوم بچڑے کی پوجا شروع کر دیتی ہے، شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے. واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کس حال میں مبتلا. اسی طرح سے قوم نے ایک دفعہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی تھی. مطالبہ قوم نے کیا کیا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے یہ بت پرست لوگ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ مطالبہ جو ہے یہ تو کفر ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے کسی مسلمان کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل ہو، جہالت ہے تم. تو جہالت جو ہے نا یہ عذر دور کرنا چاہیے، علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے مسلمان کا وہ عذر دور کرنا چاہیے. تعویل کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا عام ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو قرآن کو اپنی عقل، اپنی خواہشات کے تابع کر کے اس سے کچھ نکالنے کی کوشش کرے. تو یہ بندہ گمراہ ہے. اور قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اپنی خواہشات، اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دے اور جو قرآن دے رہا ہے اس کو لے لے، جیسا دے رہا ہے بس لے. ٹھیک ہے، تو تعویل جو کرے گا اس کو بھی عذر دور کیا جائے گا. حالت اکراہ کیا ہے؟ گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کفر کروایا جائے کسی مسلمان سے، تو اس وقت بھی اس کی اس عذر کو دور کیا جائے گا. تو یہ 3 عذر ہیں، ان کو دور کیا جائے. اور پھر علماء جو ہیں وہ متفقہ طور پہ کسی کے بارے بتائیں کہ یہ اگر نہ جو ہے وہ کافر ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی ہو سکتی بات. لیکن انفرادی طور پہ کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے. اگر اس نے کسی کو کہہ دیا اور وہ کافر نہیں تھا تو اپنا بیڑا کر سکتے. یعنی کہ یہ بڑا 2 دھاری تلوار ہے، اگر ادھر چلی تو کٹ گیا، نہیں تو پھر اپنا کام ختم. تو جب کفر، یہ دیکھیں کفر جو ہے نا جب انسان کے اندر تجاوز کر جاتا ہے اور ڈھاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی آیت حدیث اس پہ اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ دیکھیں ایک ہے میں کیسا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے. ایک یہ ہے کہ مجھے کیسا مسلمان ہونا چاہیے. اس میں کچھ فاصلہ ہوگا نا. ایسا ہے نا کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. مثلا میں ایک تاجر ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک باپ ہوں، میں ایک بیٹا ہوں. تو میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، یہ باتیں تو دونوں انسان کو پتا ہے نا. کیا ہے تقریباً سب کو پتا ہوتی ہیں کہ میں کیسا باپ ہوں اور مجھے کیسا باپ ہونا چاہیے. میں کیسا نمازی ہوں اور مجھے کیسا نمازی ہونا چاہیے. تو یہ جو فاصلہ جتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے نا، مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوششوں میں اپنی قوت انرجی لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لگانی چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے. تو یعنی یہ جو کہنا ہے نا کہ میں کافیوں سے بہتر ہوں، مطلب یہ بات غلط ہے. ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے. میں اور یہ اللہ بڑا شکر ہے یعنی ایمان کے معاملے میں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس میں بندے کو اس کشمکش میں رہنا چاہیے، اپنی انرجی یہاں پہ لگانی چاہیے. میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا مومن ہوں اور مجھے کیسا مومن ہونا چاہیے. تو یہ اسٹیج بھی بندے پہ آتی ہے. میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو وہ قرآن کی آیت سنائے نا ہنس پڑتے ہیں اور آگے سے 2-4 اور سناتے ہیں، لے پڑھ، نہیں منی. یعنی وہ آگے سے 2-4 آیتیں اور سنا کے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں منی ہے، لے جا اپنی آیت. تو یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کے ایمان والی کی بات کوئی نہیں، لا یؤمنون، ایمان والا چکر کوئی نہیں. کفر اتنی بغاوت اور سرکشی اختیار کر گیا ہوا ہے کہ آپ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا. اچھا یہ طے کرنا بھی کہ اس بندے کو میں دعوت دوں یا نہ دوں، یہ طے کرنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے ہمارے ذمہ ہے پہنچاتے رہنا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز تو نہیں آئے نا، لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہتے. تو یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کی وجہ آگے آ جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. کہاں پہ مہر لگی ہے؟
ان کے دلوں پر، وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں